بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أرأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله شركم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و صحاب پر. حضرات گرامی قدر، یہ ذی الحج کا مہینہ 1442 ہجری کا آخری مہینہ ہے. کچھ دنوں کے بعد سن 1443 ہجری کا آغاز ہو جائے گا، محرم شروع ہو جائے گا. یہ مہینہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑی بابرکت اور بہت بڑی اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اس مہینے میں حج کرتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بشرطے کہ وہ حج کے فلسفے کو اچھی طرح سمجھ کر حج کریں، تاکہ ان کی زندگی میں اس کے ذریعے تبدیلی آئے. اس لحاظ سے یہ رحمت بھرا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش مغفرت کا مہینہ ہے اور جاج کرام کے لیے. دوسری طرف یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک بہت بڑا حادثہ سن 35 ہجری میں ہوا تھا. اسی مہینے کے اندر خلیفہ سوم عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا. مسلمان امت میں خلفاء کا جو موضوع ہے یا ان کی جو تاریخ ہے، ان میں ایک بہت بڑا مقام عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. چند دن کے بعد محرم شروع ہوگا تو ظلم کے خلاف جو داستانیں، ظلم کے متعلقہ داستانیں جگہ جگہ ہر ممبر و محراب پر بیان کی جائیں گی. جلسے ہوں گے، مدرسے ہوں گے، اور واقعات کربلا بیان کیے جائیں گے.
لیکن اس مہینے کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کبھی سننے کو بہت کم ملتا ہے. کچھ اس طرح ہے جس طرح یہ امت عثمان ذوالنورین کو، ان کے مرتبہ و مقام کو، ان کی عظمت کو جیسے بھول چکی ہے. جس طریقے سے، جس ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا وہ بے حد افسوسناک. 80 سال سے زیادہ عمر کے وہ بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد، عشرہ مبشرہ میں شامل، بیت رضوان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سفیر، اور جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ عثمان کو مکہ معظمہ میں شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان لی. اس کا نام بیت رضوان اس لیے ہے کہ لوگوں نے اپنی رضامندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا کہ اگر واقعی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہوا تو ہم ان کے اس قتل کا انتقام لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کریں گے. یہ موت پر بیعت ہوئی تھی، پیچھے نہیں ہٹیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت لینے والے صحابہ رضوانی کہلاتے ہیں. یہ ہجرت کا 6واں سال تھا. اس کے آخر میں آپ عمرہ کے لیے گئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، تو وہاں یہ سفارتکاری ہوئی تھی اور وہاں یہ بیعت ہوئی تھی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت سے ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب ان سے کہا کہ آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت ہے، آپ طواف کر سکتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کرتے میں طواف نہیں کروں گا. تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے دراصل عثمان ذوالنورین کی شہادت کا مہینہ. حج کے دنوں میں مدینہ تو بہت بڑا شہر نہیں تھا، بستی سی، چھوٹی سی بستی. کثرت کے ساتھ صحابہ کرام یہاں سے نکل کر دور دراز ممالک میں جا چکے تھے، اور جو باقی یہاں رہتے تھے وہ بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر. ازواج مطہرات میں سے ایک دو مولود تھی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئی ہوئی تھی، اور انہیں مکہ ہی میں یہ اطلاع ملی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور کئی دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، ان کا پانی بند کر دیا گیا، مسجد میں جانا روک دیا گیا. مسجد پر ان لوگوں نے جنہوں نے پورے شہر میں کرفیو لگا رکھا تھا قبضہ کر لیا. تاریخ میں ہے کہ حکیم بن جبلہ نمازیں پڑھاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عصا لے کر کھڑے ہوتے تھے منبر پر، وہ اسی نے توڑا تھا. تو یہ وہ لوگ جنہوں نے 80 سال سے زیادہ عمر کے بوڑھے آدمی کو، خلیفہ ثالث کو شہید کیا، پھر دیواریں پھاند کر گھر میں داخل ہوئے.
اور اس طرح آپ کو شہید بھی کیا، آپ کے ازواج کو زخمی بھی کیا، بعض دوسرے کچھ لوگ جو آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھے انہیں بھی قتل کیا گیا، پھر گھر کا سامان لوٹ لیا گیا، بیت المال لوٹ لیا گیا۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو اس مہینے میں ہوا۔ یہ جو ہو گیا اس کے بعد 3 دن تک بے گور و کفن ان کی میت پڑی رہی، اور رات کے اندھیرے میں صرف 14 افراد نے، جن میں 13 مرد اور 1 خاتون، انہوں نے رات کے وقت جنازہ کیا۔ جبیر بن مطعم نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں انہیں داخل نہیں کرنے دیا گیا، حالانکہ جس جگہ میں روکا گیا وہ جگہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر دی۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ جس کا ذکر نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، بھول گئے لوگ۔ یہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو سانحہ پیش آیا وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد مسلمان امت کے اندر تفریق بڑھ گئی، گروہ بندی شروع ہو گئی، اور وہ گروہ بندی اور تفرقہ بازی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ آج تک ختم نہیں، مسلسل بڑھتی چلی گئی۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کے بعد بہت کم امن میسر آیا ہے۔ صرف اتنے دن میسر رہا ہے امن جب تک امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے ہیں، اور وہ بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی اور دوردست نگاہوں نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ یہاں کچھ لوگ شہیدہ سر ہیں اور امت مسلمہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس مسئلے کو زمانے میں حل کر دیا۔ اور حدیثوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے، وہ پیشین بھی پوری ہو گئی۔ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تقریباً خلافت کے امور کو سر انجام دیا ہے، اور ایک دفعہ انہوں نے دوبارہ امن قائم کر دیا، اور وہ جہادی مہمیں جو پچھلے 5 سالوں سے رک گئی تھی 35 سے 40 تک، وہ دوبارہ شروع کی، اور اس طرح فتوحات کا دروازہ کھل گیا، اور انہوں نے عمومی طور پر بتایا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل سے بڑھا کر 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، یورپ کی دیواروں تک اسلامی لشکر پہنچ گیا۔ پوری دنیا میں آج جو دنیا اسلام آپ کو نظر آتی ہے یہ وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، اور یہ ایران، یہ افریقہ، مصر اور سودان وغیرہ جتنے ممالک ہیں، یہ سب ایک ہی ریاست سے، ایک خلیفہ کے ماتحت، بلکہ یہاں تک کہ ان کے بعد ولید بن عبد الملک جب امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے، تو سندھ فتح ہوا۔ یہ سن 94 ہجری کا زمانہ تھا، جب حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو ہندوستان پر حملے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے سندھ فتح کیا، بعض لوگوں نے لکھا کہ ملتان تک کا علاقہ فتح کیا۔ تو اس طرح ہندوستان کے اندر بھی اسلام کا داخل ہونا اسی زمانے میں ثابت ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود، ان تاریخی حقائق کے باوجود،
مسلمانوں کے اندر جو تفرقہ بازی شروع ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے بنا پر ان کے نام پر، وہ بہت خطرناک اور آج بھی ہے، مسلسل جاری ہے۔ میڈیا کا زمانہ ہے اب، اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی بہت سی باتیں نظر آتی ہیں، بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے کمنٹس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں اور اعلانیہ کہتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں۔ دین کا شعور بہت مجروح ہو چکا ہے، دین کی سمجھ بہت کم ہو گئی ہے، دین کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ بظاہر دیکھنے کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر شخص پڑھا لکھا ہے اور ہر طرف تعلیم کا بڑا چرچا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، دین کی سوجھ بوجھ بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر، اور جن کو ہے وہ فرقہ برائیت پر مبنی، خالص اسلامی تعلیم، خالص اسلامی اسباق، خالص قرآن و سنت کی تعلیم، یہ بہت کم ہے۔ ہر شخص فرقے میں اپنے اپنے فرقے میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مقام ہے اس کو گاہے گاہے سمجھتے رہنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور اس کے اوپر لٹریچر بھی بہت وسیع ہے۔ احادیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں فضائل صحابہ، مناقب صحابہ کا مضمون نہ ہو۔ قرآن مجید میں مسلسل مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں میں بھی بے شمار آیات صحابہ کرام کی فضیلت میں آئی۔ اس لیے یہ بات جاننی چاہیے کہ امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا ہے۔ ان کی شان میں گستاخی، ان کی شان میں کوتاہی کرنا موجب لعنت، ان کی شان میں کسی بھی طرح قسم کی نازیبا گفتگو کرنا گناہ کا باعث ہے، روک دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ بلکہ اتنی احتیاط کی ہے علماء کرام نے، علماء اہل سنت خصوصاً کہتے ہیں، علماء اہل سنت سے میری مراد یہ نام نہاد سنی نہیں ہے، علماء اہل سنت سے میری مراد غیر شیعہ ہونا ہے، وہ علماء جو شیعہ نہیں ہیں ان کی بات ہو، وہ خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کے جو مشاجرات ہوئے ہیں ان پر گفتگو نہ کی جائے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ وہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کے نام کیا ہوا ہے۔ اگر ان سے کسی سے کچھ کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اسے اللہ معاف کر چکا ہے۔ ان کی جو کوتاہیاں ہیں ان پر بھی انہیں ثواب ہے، وہ مجتہد تھے، اور جو مجتہد ہیں وہ اگر اللہ کے لیے فیصلے کریں تو فیصلہ غلط ہو جائے تو اس پر بھی ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں یا ان کے باہمی مشاجرات کے بارے میں یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت دی جائے اور کسی کی شان میں گستاخی کی جائے۔ قرآن مجید میں کچھ اصولی باتیں ہیں جو بیان کی گئی،
اور ثابت کر دیا کہ دنیا میں صرف دو گروہ ہیں، انسانوں کے گروہ صرف دو ہیں اپنے عقائد و اعمال کے لحاظ سے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کی کتابوں کو مانتا ہے، ایک وہ گروہ، اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی میں اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ وہ ہے جس نے ان کا انکار کیا، اللہ رسول کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی یا بدعات شروع کی، دین کا حلیہ بگاڑا۔ ایک وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے لسٹ میں آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے صرف دو گروہ ہیں۔ قرآن مجید کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مختصر جملوں میں بڑے اختصار کے ساتھ ان دونوں گروہوں کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ البینہ میں آیت نمبر 4 سے لے کر تا آخر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دونوں گروہوں کا ذکر ہے، بلکہ ان کی مطابقت میں بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی ذکر ہے، جو ان کے بعد آئیں گے، پیچھے آئیں گے، قیامت تک وہ لوگ آتے رہیں گے۔ مجھے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اولئک ہم شر البریہ، اور مخلوقات میں یہ بدترین مخلوق ہے، یہ بدترین لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے منکر اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ فرمایا شر البریہ، بدترین مخلوق ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عظمت دی ہے، حسن تقویم بنایا، لیکن جب انسان نے اپنی عقل و فکر سے کام نہیں لیا، سوچا نہیں، سمجھا نہیں، اور اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں نہیں چلا، تو شر البریہ بن گیا، بدترین مخلوق کے اندر میں شامل ہو گیا۔ اب اس کی بھی تفصیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بھی لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جتنے اہل کتاب ہیں، وہ یہودی ہوں یا نصارہ، اور جتنے ان کے گروہ ہیں، یا دنیا میں جتنے غیر مسلم ہیں، وہ ہندو ہوں، مجوسی ہوں یا کوئی اور، وسابی ہوں، ان سب کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو منکر ہیں اللہ رسول کے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، دنیا کے جتنے مذاہب غیر مسلم دنیا ہے، سب کے سب مشرک ہیں، کوئی شک شبہ کی اس میں بات نہیں ہے، ان کا پورا فلسفہ شرک پر مبنی ہے۔ اس لیے یہ بات صاف کر دی گئی کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین مخلوق۔ اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، کون نہیں جانتا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے؟ کون نہیں جانتا؟ اہل ایمان کا جو سلسلہ ہے، جو جماعت ہے، جو جمعیت ہے، وہ تو صحابہ کرام سے شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلے خیر البریہ صحابہ ہیں۔ امت مسلمہ میں سب سے بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا ہے۔ پھر صحابہ کے اپنے اپنے اشار و قربانیوں کی وجہ سے درجات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ عشرہ مبشرہ ہیں، بیعت رضوان والے ہیں، بدر میں شرکت کرنے والے ہیں، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، بعد میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ان سب کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیلات بیان کی گئی، حدیث میں بھی تفصیلات بیان کی گئی۔ اپنا اپنا درجہ ہے ہر کسی کا، اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا مقام ہے ہر کسی کا، لیکن مجموعی طور پر سب کے سب اولئک هم الراشدون ہیں، سب کے سب راشد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، سب کے سب مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن ہیں۔ ان کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ صحابہ جیسا ایمان نہیں رکھتے تو ہدایت نہیں پا سکتے۔ وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، وہی عقیدہ، وہی اعمال۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، پھر یہ سلسلہ رک نہیں گیا، یہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جائے گا، قیامت تک چلتا جائے گا۔ ان کے پیچھے آنے والے، ان کے ماننے والے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق عمل کریں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس سدا بہار باغ، سدا بہار بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی، خالدین فیہا ابدا، ابدالآباد تک اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نہ اس پر زوال آئے گا، نہ خزاں آئے گی، نہ اس میں کوئی کمی واقع ہوگی، نہ وہاں اکتاہٹ ہوگی، نہ وہاں کسی چیز کی کمی ہوگی، نہ کوئی رنج و غم ہوں گے، نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، سب تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک مومن کی سب تمنا پوری ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں جا بجا یہ چیز ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ انعام ان کا ہے، ان کی رضا کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ ان کے لیے ہے، پھر بعض والوں کے لیے اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ اگرچہ بعض والوں کے بارے میں حتمی علم ہمیں نہیں ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ فلاں پر اللہ راضی ہو گیا، کہہ نہیں سکتے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے جو بھی اس سے ڈر جائے، جو بھی اپنے رب سے ڈر جائے، اسے یہ اس کی رضا حاصل ہو جائے گی، وہ اسی کیٹیگری میں جائے گا، اسی جماعت میں جائے گا، درجہ بدرجہ، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ درجہ بدرجہ یہ لوگ ہوں گے، بشرطے کہ یہ انہی کی راہ چلے ہوں، وہی عقائد انہوں نے اختیار کیے ہوں۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ارأیتم الذین یسبون اصحابی
جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ شَرِّكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہے تمہارے اس فعل کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان کی شان میں گستاخی کرنے کا فعل موجب لعنت۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیث موجود ہیں، اور قرآن مجید میں جو اصولی بات کہی گئی وہ یہ ہے، وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ یاد رکھو ایمان کی تفسیر یہ ہے، تفسیر بیان ہوئی سورہ المجادلہ کی آخری آیت نمبر 22، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم کبھی بھی کسی ایسے گروہ کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو اپنا دوست سمجھے۔ اللہ رسول کے جو دشمن ہیں ان کی جماعت کے، ان کی اصحاب کو برا بھلا کہنے والوں کو وہ اپنا دوست نہیں بنا سکتے جو صاحب ایمان ہوں گے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوست رکھیں ان کو جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ بظاہر کوئی دشمنی رکھتا اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، لیکن اعمال ثابت کرتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ پھر ایک اور بات کہی کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ اللہ رسول کے مخالف، صحابہ کو برا کہنے والے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، باپ دادا ہوں، یا ان کے بیٹے ہوں، ان کی اولاد ہوں، یا ان کے بھائی بہن، ان کی برادری ہو، یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو، یہی رشتے ہیں نا دنیا میں۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی ہوں اور یہ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہوں اور صحابہ کرام کے بارے میں گستاخانہ اسلوب اختیار کرتے ہوں، تو مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کو دوست رکھے، مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کو ساتھ دوستی گانٹھے۔ مومنوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، مومن یہ وہ لوگ تھے صحابہ کی جماعت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان تبث کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان گاڑ دیا تھا۔ ایمان داخل جب ہوتا ہے نا، ایمان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، یاد رکھنا ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ایمانیات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ضرورت ہے یہ ہماری کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کیا ہے، بلا سوچے سمجھے اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہنا نقصان میں کا خطرہ ہے، نقصان میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں علم سے تعلق رکھتی ہیں، علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو قبض کیا اور اپنی طرف سے خصوصی رحمت کے ساتھ، خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ان کی تائید فرمائی ہوئی ہے، ان کو قوت بخشی ہے، اور ان کے درجات کا عالم یہ ہے کہ ان کو پہلے خبر دے دی گئی وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عبدالآباد تک رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بار بار آپ پڑھیں ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے بار بار اعلان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایمان کی تاثیر کی ہے اور آج بھی یہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک بات کہی کہ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی پارٹی ہے، یہ لوگ اللہ کی جماعت کے لوگ، اللہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام اللہ کی جماعت، صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے اور امت نے جس کو تسلیم کیا ہے، کرنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں جس کی وضاحت موجود ہیں، فرمایا یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی نجات پائیں گے۔ نجات جو ہے وہ اللہ کی پارٹی کے لوگوں کے لیے ہے، اللہ کی جماعت کے لیے، وہ صحابہ کی جماعت ہے اور اس کے بعد آنے والے پیچھے آنے والے لوگوں کی جماعت ہے، جس کو حدیث میں واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا صحابی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیب، سنو تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، سونا خرچ کرے احد پہاڑ کے برابر یا اس کے نصف کے برابر، تو صحابہ کرام کے ایک مد، ایک ٹوپے کے برابر بھی نہیں ہے، ان کا یہ مقام ہے، ایک ٹوپے کے برابر بھی نہیں ہے بھائی، 2-2.5 کلو کے بھی برابر نہیں ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا، میں نے مشکات سے نقل کی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی کرنی، لوگوں میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں، بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں ہوں۔ یہ کرنی آپ کا زمانہ 100 سال تک چلا ہے، صحابہ کرام کو شامل کیا لوگوں نے۔ آپ کا زمانہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے آخری سال تک چلتا رہا ہے۔ یہ صحابہ کی برکت ہے، اس کے بارے میں اور بہت ساری حدیث بھی موجود ہیں، بلکہ ایسی حدیث بھی موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کسی کو زمانہ آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ اس لشکر کے اندر کوئی صحابی ہے، کہا جائے گا کہ ہاں ایک صحابی اس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے موجودگی کے سبب ان کو فتح دے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ کیا اس لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، کہا جائے گا ہاں ایک شخص ہے، فرمایا اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا۔ اس طرح کی اب روایات موجود ہیں، بہت ساری روایات، بعض ان میں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بعض ان میں صحیح اور حسن درجے کی، لیکن بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ خیر امتی کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں خود ان کے ساتھ ہوں۔ ثم الذین یلون، پھر اس کے ساتھ والا،
زمانہ، یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا زمانہ یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلی صدی، دوسری اور تیسری صدی کے آخر تک ہے۔ آخری تیسری صدی کے آخر میں کوئی تبع تابعی باقی نہیں رہا، اور پہلی صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد جتنے لوگ موجود ہیں 100 سال پورا ہونے تک سب فوت ہو جائیں گے، اور 100 سال تک صحابہ کی جماعت ساری گزر گئی اس دنیا سے۔ آخری صحابی 95 ہجری میں، اور بعض نے خیال کیا ہے کہ ایک ایسے صحابی جو بہت چھوٹی عمر تھی ان کی، اس نے بہت چھوٹی عمر میں آپ کو دیکھا تھا، وہ 104 میں فوت ہو گئے، یا کم و بیش کے اس کے ارد گرد۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے، اب یہ بات جو آ رہی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھو، کہ اس زمانے سے لے کے آج تک پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، یہ بیماری ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، اب تو اس کی حد ہو گئی۔ اور میں ثم ان بعدہم، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آ جائیں گے، ان کے بعد پھر ایسے لوگ آ جائیں گے کہ یشہدون، اس حال میں گواہیاں دیں گے، ولا یستشہدون، حالانکہ ان کی گواہی طلب نہیں کی جائے، ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی گواہیاں دیں گے۔ اور یہ دیکھنا ہو تو کچہریوں میں چلے جائیں، یہ دیکھنا ہو تو اکثر لوگوں کو دیکھو، بازار میں مارکیٹ میں جائیں، بغیر مطالبے کے قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھائیں گے۔ آپ نہیں کہیں گے کہ قسم کھا کے بتا، لیکن وہ قسمیں کھائیں گے، کیونکہ قسمیں کھانے والا آدمی اپنے دل میں یا تشعور میں سمجھتا ہوتا ہے کہ یہ اگلا شخص مجھے جھوٹا سمجھتا ہے، اس لیے وہ قسمیں کھا کھا کر اعتماد دلا رہا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر وہ مریض ہے، نفسیات کا پتہ ہوتا ہے اس کو۔ ورنہ جب قسم مانگی نہیں گئی تو کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا، کچھ لوگ اس طرح کے آ جائیں گے کہ وہ گواہیاں دیں گے، حالانکہ گواہی دینے کا مطالبہ ان سے نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ خیانت کار ہوں گے، وَيَقُولُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وہ خیانت کار ہوں گے اور لوگ ان کے پاس اپنی امانت رکھنے کے تیار نہیں ہوں گے، کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھنے کے تیار نہیں ہوں گے، اور جو امانت انہیں ملے گی اس میں خیانت کریں گے۔ اور امانت یاد رکھیے صرف یہ مال و دولت نہیں ہے، اور بھائی یہ امانت جو ہے نا، یہ مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ 2-4 افراد بیٹھے اپنے راز ریاض کی باتیں کرتے ہیں، اور ایک آدمی اٹھتا ہو جا کر کے باہر دیگر لوگوں کو بیان کر دیتا ہے، تو گویا امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آپ ایک آدمی کو اپنا اعتماد دیتے ہیں، اپنے اس کے حق میں اپنا ووٹ دیتے ہیں، اس کو سچا اور صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس نے اس امانت کو ضائع کر دیا، اس نے آپ کے حقوق ادا نہیں کی، اس کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ اس نے ادا نہیں کیے، تو اس کو خیانت کیا ہے۔ تو گویا یہ امانت اور خیانت کا مسئلہ بڑا عجیب اور لمبا ہے، اس لیے فرمایا اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ینظرون ولا یعفون، نظریں مانیں گے، منتیں مانیں گے، لیکن پوری نہیں کریں گے، دعوے کریں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن پورا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے یہ بھی عام ملے گا آپ کو، عام عوام الناس میں یہ عام بات پائیں گے آپ۔ انہوں نے نظر مانی، یا اللہ میں فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، نوافل پڑھوں گا، میں پیسہ خرچ کروں گا، میں فلاں کروں گا فلاں۔ لیکن فرمایا کہ وہ ایسا کریں گے نہیں، وہ اپنے منتوں کو پورا نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ یظہر فیہم السمن، ان کے اندر موٹاپا پیدا ہو جائے گا۔ اس لفظ سمن پر بڑی طویل بحث علماء نے کی کہ دولت کی ریل فیل ہو جائے گی۔ پھر دولت جب آتی ہے تو جسمانی لحاظ سے بھی آدمی موٹا ہوتا ہے، مالی لحاظ سے بھی موٹا ہوتا ہے، تکبر کے لحاظ سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔
اور آج اگر آپ میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں، اگر آپ خبریں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت دولت مند طبقہ جو ہے وہ کس طرح مسلسل لوٹ رہا ہے اور کس طرح جرائم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی کہ زمانہ آئے گا کہ موٹے ہو جاؤ گے، دولت بڑی ہوگی، تکبر بڑا ہوگا، کسی کو علم کا تکبر، کسی کو دولت کا تکبر، کسی کو خاندان کے بڑے ہونے کا تکبر، پتہ نہیں کیا کیا یہاں چیزیں ہیں۔ تو فرمایا یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی ان لوگوں کے اندر۔ حضرات گرامی قدر، یہ صحابہ کرام کا مختصر سے جو میں نے تعارف قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں عرض کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بیان کی ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے آپ کو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، صحابہ کرام کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرو، بلکہ صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ بزرگان دین جو گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اگر آپ کو کسی عالم کے ساتھ اختلاف بھی ہو، سوچ کا، فکر کا، دلیل کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ادب کا پہلو ہاتھ سے مت چھوڑو، ادب کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، کسی کو کافر مت کہو، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ دلیل کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن گالی دینے کا، برا بھلا کہنے کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے۔ احترام آدمیت سب سے بڑی چیز ہے، اور خصوصی طور پر مسلمان کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ اس اپنے مقام کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہوئی ہے، کلیات اردو میں ہے یہ۔ انہوں نے خود مسلمانوں کی جو حالت ہو گئی ہے اسے بیان کیا ہوا ہے، تو یہ 2 منٹوں کے اندر غور کر کے سننا ہے اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ رہزن ہمت ہوگا ذوق تن آسانی تیرا، رہزن ہمت ہوگا ذوق تن آسانی تیرا، بہر تھا صحرا میں تو، بہر تھا صحرا میں تو، گلشن میں مثل جو ہوا، اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت تھی تیری، اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو، پھول کو چھوڑ کر گل کو، پریشاں کارواں وہ ہوا، زندگی قطرے کی سکھاتی ہے اسرار حیات، زندگی قطرے کی سکھاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر، کبھی شبنم، کبھی آنسو ہوا۔ یہ اشعار جو اردو زبان میں ہیں تو یہ اشارے ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، اگر شوق ہو تو بعد میں ڈسکس ہو سکتی ہے۔ زندگی قطرے کی سکھاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر، کبھی شبنم، کبھی آنسو ہوا، پھر کہیں سے اس کو پیدا کر، پھر کہیں سے اس کو پیدا کر، بڑی دولت ہے یہ، پھر کہیں سے اس کو پیدا کر، بڑی دولت ہے یہ، زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا، زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری جمعیت ملت، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی، فرقہ بازی آ گئی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ اس مختصر سی نظم کے اندر علامہ اقبال مرحوم نے اس امت کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے، پوری تصویر بنا دی،
حالت بیان کر دی کہ اس قوم کی حالت کیا ہو گئی۔ یہ اس جمعیت سے ٹوٹ چکا ہے۔ یہ صحرا کے اندر جو سمندر کا مذہب موجب تھا، یہ گلشن کے اندر مثل جو تھا، یہ جو جس کے اندر صفات تھی مومن کے اندر، وہ کدھر گئی؟ وہ جمعیت مسلمانہ کدھر گئی؟ ٹوٹ کا شکار ہو گئی، گروہ در گروہ پھٹ گئے، اتنے گروہ میں تقسیم ہو گئے کہ گنتی کرنا مشکل ہو گیا، گنتی کرنا مشکل ہو گیا، شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ ہر موضوع پر فرقے، مذہب کے نام پر فرقے، فقہ کے نام پر فرقے، عقیدے کے نام پر فرقے، وطن کے نام پر فرقے، قوموں کے نام پر فرقے، زبانوں کے نام پر فرقے، تصوف کے نام پر فرقے، فلسفے کے نام پر فرقے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں زندگی کا جس میں تفریق در تفریق نہ ہو گئی ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمان کٹ رہے ہیں۔ آپ جس خطے کو بھی دیکھیں گے، مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس غلامی کی وجہ سے ضمیر بدل چکے ہیں۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو فرمایا یہ گیا ہے کہ وہ نمونہ صحابہ کرام کا جو ہمارے سامنے تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمارے سامنے تھی، وہ جمعیت کا سبق دیتی ہمیں، وہ صحیح عقیدے کا سبق دیتی، وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے، اگر تم نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں، تو تمہیں اسی راستے پر چلنا پڑے گا، انہی اقدار کو اختیار کرنا پڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔